بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے مسلمان جب مکہ مکرمہ واپس آ گئے تو مشرکین مکہ نے پہلے سے زیادہ ستانا شروع کیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اس وقت تقریباً 86 مرد اور 18 خواتین نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حبشہ میں جا کر مطمئن ہو گئے اور اطمینان کے ساتھ ارکان اسلام بجا لانے لگے تو مشورہ کر کے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو حبشہ بھیجا اور کہا کہ نجاشی اور اس کے مقربین کو تحائف اور ہدایہ دے کر اپنا ہم خیال بنا لینا۔ چنانچہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ یہ دونوں حبشہ پہنچے۔ اول تمام مصاحبین کو نظریں پیش کیں اور یہ بیان کیا کہ ہمارے شہر کے چند نادان لوگ اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر تمہارے شہر میں پناہ گزین ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارا دین بھی اختیار نہیں کیا، یعنی عیسائی بھی نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین اختیار کیا ہے جس سے نہ ہم اور نہ آپ کوئی بھی واقف نہیں۔ ہماری قوم کے اشراف اور سربراہ لوگوں نے ہم کو بادشاہ کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ لوگ ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ آپ حضرات بادشاہ سے سفارش کیجیے کہ ان لوگوں کو بغیر کسی مکالمے اور گفتگو کے ہمارے سپرد کر دے۔ چنانچہ جب یہ لوگ باریاب ہوئے اور تحائف اور ہدایہ کی نظر پیش کر کے اپنے مدعا کو پیش کیا تو مقربین اور مصاحبین نے پوری تائید کی۔ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو یہ بہت شاق اور گراں تھا کہ شاہ حبشہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلا کر ان سے کچھ دریافت کرے یا ان کی کسی بات کو سنے۔ یہ بات خوب سمجھی جا سکتی ہے کہ شاہ حبشہ کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کسی کا سوال یا گفتگو کرنا کیوں ان حضرات کو شاق اور گراں تھا، اور یہ کیوں چاہتے تھے کہ بادشاہ بغیر کسی مکالمے اور گفتگو کے ان لوگوں کو ہمارے سپرد کر دے۔ وجہ ظاہر ہے وہ یہ کہ وہ خوب سمجھتے تھے کہ حق ان لوگوں کی زبان سے نکلا اور ادھر دل میں اترا۔ غرض یہ کہ ان لوگوں نے بادشاہ کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا اور درباریوں نے پوری تائید کی کہ یہ لوگ اس وفد کے حوالے کر دیے جائیں۔ جس چیز کا اندیشہ تھا وہی سامنے آئی کہ نجاشی کو غصہ آ گیا اور صاف کہہ دیا کہ بغیر دریافت حال اور بدون گفتگو کے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر میری حکومت میں آ ٹھہرے ہیں ان کو بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے ان کے مخالفوں کے حوالے کر دوں؟ اور ایک آدمی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بلانے کے لیے روانہ کیا۔ قاصد صحابہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیام پہنچایا۔ اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی نے یہ کہا کہ دربار میں پہنچ کر کیا کہو گے؟ یعنی بادشاہ تو عیسائی ہے اور ہم مسلمان ہیں، بہت سے عقائد میں اس کے خلاف ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ کہا کہ ہم دربار میں وہی کہیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا اور بتایا ہے، جو کچھ بھی ہو اس سے ذرا بھی تجاوز نہ کریں گے۔ دربار میں پہنچے اور صرف سلام پر اکتفا کیا۔ بادشاہ کو سجدہ کسی نے نہیں کیا۔ شاہی مقربین کو مسلمانوں کا یہ طرز عمل بہت گراں گزرا، چنانچہ اس وقت کچھ مصاحبین نے مسلمانوں سے سوال پوچھا کہ آپ لوگوں نے شاہ ذی جاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ نے خود بھی سوال کیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس نے ہم کو یہی حکم دیا ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی کو سجدہ نہ کریں۔
مسلمانوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو اسی طرح سلام کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے کہ اہل جنت بھی اسی طرح ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ رہا سجدہ تو اللہ کی پناہ کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ کریں اور تم کو اللہ کے برابر گردانیں۔ نجاشی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ عیسائیت اور بت پرستی کے سوا وہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ کے جواب کے لیے اٹھے۔ دربار نجاشی میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر دل پذیر اور نجاشی پر اس کا اثر۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم سب جاہل اور نادان تھے، بتوں کو پوجتے اور مردار کھاتے تھے، قسم قسم کی بے حیائیوں میں مبتلا تھے، قرابتوں کو قطع کرتے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، ہم میں جو زبردست ہوتا وہ یہ چاہتا کہ کمزور کو کھا جائے۔ اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا، ہم میں سے اپنا ایک پیغمبر بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق و امانت اور پاک دامنی اور عفت کو ہم خوب پہچانتے ہیں۔ اس نے ہم کو اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اس کو ایک مانیں اور ایک جانیں اور ایک سمجھیں، صرف اسی کی عبادت اور بندگی کریں، اور جن بتوں اور پتھروں کو ہم اور ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے ان سب کو یکلخت چھوڑ دیں، سچائی اور امانت اور صلہ رحمی اور پڑوسیوں سے حسن سلوک اور خون ریزی اور حرام باتوں سے بچنے کا حکم دیا، اور تمام بے حیائی اور باطل اور ناحق کہنے سے اور یتیم کا مال کھانے سے اور کسی پاک دامن پر تہمت لگانے سے ہم کو منع کیا، اور یہ حکم دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ کریں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور روزہ رکھیں، غرض یہ کہ جان اور مال سے اللہ کی راہ میں دریغ نہ کریں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے علاوہ اور بھی تعلیمات اسلام کا ذکر کر کے فرمایا، پس ہم نے اس کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے، اور جو کچھ وہ من جانب اللہ لے کر آئے اس کی اتباع اور پیروی کی۔ چنانچہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، حلال چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اور حرام چیزوں سے بچتے ہیں۔ محض اس پر ہماری قوم نے ہم کو طرح طرح سے ستایا اور قسم قسم کی اذیتیں پہنچائیں تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر گزشتہ بے حیائیوں میں پھر مبتلا ہو جائیں۔ جب ہم ان کے مظالم سے تنگ آ گئے اور اپنے دین پر چلنا اور ایک خدا کی عبادت اور بندگی کرنا دشوار ہو گیا، تب ہم نے اپنا وطن چھوڑا اور اس امید پر کہ آپ ظلم نہ کریں گے آپ کی ہمسائیگی کو سب پر ترجیح دی۔ نجاشی نے کہا کہ تم کو اس کلام میں سے کچھ یاد ہے جو تمہارے پیغمبر اللہ کی طرف سے لائے ہیں؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ نجاشی نے کہا کہ اچھا، اس میں سے کچھ پڑھ کر مجھ کو سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا۔ بادشاہ اور تمام درباریوں کے آنسو نکل آئے، روتے روتے بادشاہ کی داڑھی ہی تر ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ بادشاہ داڑھی رکھتا تھا اور یہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا طریق رہا ہے۔ معاذ اللہ کسی پیغمبر نے کبھی داڑھی نہیں منڈھائی۔ داڑھی رکھنا خاص حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا طریق رہا۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت ختم فرما چکے تو نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں، اور قریش کے وفد سے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہ کروں گا اور نہ اس کا کوئی امکان ہے۔ جب عمر ابن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ اس طرح بادشاہ کے دربار سے بے نیل و مرام باہر نکلے تو عمر ابن عاص نے کہا کہ
کہ میں کل بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہوں گا جس سے وہ ان لوگوں کو بالکل نیست و نابود ہی کر دے گا۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا، ان لوگوں سے ہماری قرابتیں ہیں، یہ ہمارے عزیز اور رشتہ دار ہیں، اگرچہ مذہباً ہمارے مخالف ہیں۔ مگر عمر ابن عاص نے ایک نہ سنی۔ اگلا روز ہوا کہ عمر ابن عاص نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت ہی سخت بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلا بھیجا۔ اس وقت صحابہ میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بہت تشویش ہوئی۔ جماعت میں سے کسی نے کہا کہ بادشاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس پر سب نے متفقہ طور پر کہا کہ اللہ کی قسم ہم وہی بات کہیں گے جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، جو کچھ بھی ہو ذرہ برابر اس کے خلاف نہ کہیں گے۔ دربار میں پہنچے نجاشی نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور اللہ کی خاص روح اور اللہ کا خاص کلمہ تھے۔ نجاشی نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھا کر یہ کہا کہ اللہ کی قسم مسلمانوں نے جو کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کی مقدار بھی زائد نہیں۔ اس پر درباریوں نے بہت ناک بھون چڑھائے، مگر نجاشی نے ذرا برابر پرواہ نہ کی اور صاف کہہ دیا کہ تم کتنا ہی ناک بھون چڑھاؤ مگر حقیقت یہی ہے، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن سے رہو، ایک سونے کا پہاڑ لے کر بھی تم کو ستانا پسند نہیں کرتا، اور حکم دیا کہ قریش کے تمام تحائف اور ہدایہ واپس کر دیے جائیں، مجھ کو ان کی نذرانوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ واللہ اللہ نے میرا ملک اور میری سلطنت بغیر رشوت کے مجھ کو دلائی، لہذا میں تم سے رشوت لے کر ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہ کروں گا۔ دربار ختم ہوا اور مسلمان نہایت شاداں و فرحاں اور قریش کا وفد نہایت ذلت و ندامت کے ساتھ باہر نکلا۔ نجاشی کے اس اعلان کے بعد مہاجرین اطمینان کے ساتھ حبشہ میں مقیم رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اکثر لوگ تو خبر سنتے ہی حبشہ سے مدینہ منورہ آ گئے، جن میں سے 24 آدمی غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ باقی ماندہ لوگ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں سن 7 ہجری فتح خیبر کے وقت حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا نے جب حبشہ سے مدینہ منورہ کا قصد کیا تو نجاشی نے سب کا سفر خرچ اور زاد راہ دیا اور مزید برآں کچھ ہدایہ اور تحائف بھی دیے، اور ایک قاصد ہمراہ کیا اور یہ کہا کہ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دینا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت فرمائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حبشہ سے روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو گلے لگا لیا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میں فتح خیبر سے زیادہ مسرور ہوں یا جعفر کے آنے سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ نجاشی کے قاصد نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جعفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت فرما لیں کہ ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بے شک نجاشی نے ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ کیا، یہاں تک کہ چلتے وقت ہم کو سواری دی اور توشہ دیا اور ہماری امداد کی اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی بھی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے اور وضو کیا اور 3 بار یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر للنجاشی، اے اللہ تو نجاشی کی مغفرت فرما، اور سب مسلمانوں نے آمین کہا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قاصد سے کہہ دیا کہ جب تم واپس جاؤ تو جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے دیکھا ہے وہ جا کر بادشاہ سے بیان کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا اصلی اور حقیقی سبب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، ابو جہل اور عمر ابن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اسی سے اسلام کو عزت دے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد ازاں بذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوا کہ ابو جہل اسلام نہ لائے گا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی، اللہم اید الاسلام بعمر ابن خطاب خاصہ، اے اللہ خاص عمر ابن خطاب سے اسلام کو قوت دے۔ غرض یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا اصلی اور حقیقی سبب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے جاذبانہ ہے، باقی سبب ظاہری یہ ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود منقول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف اور دین اسلام سے سخت متنفر اور بیزار تھا۔ ابو جہل نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالے اس کے لیے میں 100 اونٹ کا کفیل اور ضامن ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بالمشافہ ابو جہل سے دریافت کیا، کیا تمہاری جانب سے یہ کفالت اور ضمانت صحیح ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ ہاں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے تلوار لے کے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بچڑا نظر پڑا جسے لوگ ذبح کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ میں بھی دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یکا یک دیکھتا کیا ہوں کہ کوئی پکارنے والا بچڑے کے پیٹ میں سے پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے آل ذریح، ایک کامیاب امر ہے، ایک مرد ہے جو فصیح زبان کے ساتھ چیخ رہا ہے، لوگوں کو شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آواز سنتے ہی معاً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھ کو ہی یہ آواز دی جا رہی ہے اور میں ہی اس آواز کا مخاطب ہوں، اور بچڑے میں سے آواز سنائی دینے کا واقعہ صحیح بخاری میں بھی مذکور ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی اپنے ارادے سے باز نہ آئے اور آگے بڑھے۔ کچھ قدم چل کر نعیم بن عبداللہ نہام ملے اور پوچھا کہ اے عمر، اس دوپہر میں کس ارادے سے جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ ہے۔ نعیم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح بچ سکو گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ تو بھی سابی یعنی بددین ہو گیا ہے اور اپنا آبائی مذہب چھوڑ بیٹھا ہے۔ نعیم نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سابی ہو چکے ہیں اور تمہارا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی غصے میں بھرے ہوئے بہن کے گھر پہنچے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بہن اور بہنوئی کو تعلیم دے رہے تھے وہ عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنتے ہی چھپ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور بہن اور بہنوئی سے کہا شاید تم دونوں سابی ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ اے عمر، اگر تمہارا دین حق نہ ہو بلکہ اس کے سوا کوئی دوسرا دین حق ہو تو بتلاؤ کیا کرنا چاہیے؟ بہنوئی کا یہ جواب دینا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر پل پڑے۔ بہن شوہر کے چھڑانے کے لیے آئیں تو ان کو بھی اس قدر مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اس وقت بہن نے یہ کہا کہ اے خطاب کے بیٹے،
تجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اے اللہ کے دشمن، تو ہم کو محض اس لیے مارتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ خوب سمجھ لے کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، اگرچہ تیری ناک خون آلودہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کچھ شرمائے اور فرمایا کہ اچھا وہ کتاب جو تم پڑھ رہے تھے مجھ کو دکھلاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکان کے کسی گوشے میں چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے۔ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور قرآن پاک کو پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور وضو یا غسل کیا اور صحیفہ مطہرہ کو ہاتھ میں لیا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس میری ہی عبادت کرو اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ بے ساختہ بول اٹھے، ما احسن ھذا الکلام واکرمہ، کیا ہی اچھا اور بزرگ کلام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے یہ سن کر کہا کہ اے عمر، تم کو بشارت ہو، میں امید کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے خباب، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دار ارقم کی طرف چلے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جمع ہوا کرتے تھے۔ دروازہ بند تھا، دستک دی اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ یہ معلوم کر کے کہ عمر رضی اللہ عنہ اندر آنا چاہتے ہیں، کوئی شخص دروازہ کھولنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور آنے دو، اگر اللہ نے عمر کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے گا اور اسلام لے آئے گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا، ورنہ تم اللہ کے حکم سے اس کے شر سے محفوظ اور مامون رہو گے، اور بحمدللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کر دینا ہم پر کچھ دشوار نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر عمر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے، اور اگر شر کے ارادے سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کو قتل کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دروازہ کھولنے کی اجازت دے دی، اور دو شخصوں نے میرے دونوں بازو پکڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے مجھ کو کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا چھوڑو، اور میرا کرتا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، اسلام لا، اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس کو ہدایت دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ فرمایا، اے اللہ یہ عمر ابن خطاب حاضر ہے، اے اللہ اس سے اپنے دین کو عزت دے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے عمر، کیا تو اس وقت تک باز نہ آئے گا جب تک اللہ عز و جل تجھ پر کوئی رسوا کن عذاب نازل نہ فرمائے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ ایمان لاؤں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو کچھ اللہ کے پاس سے نازل ہوا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرت مسرت سے با آواز بلند تکبیر کہی، جس سے تمام اہل دار نے پہچان لیا کہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لے آئے تو یہ خیال پیدا ہوا کہ اپنے اسلام کی ایسے شخص کو اطلاع دوں جو بات کے مشہور کرنے میں خوب ماہر ہوتا، تاکہ سب کو میرے اسلام کی اطلاع ہو جائے۔ چنانچہ
جمیل بن معمر کے پاس گیا جو اس بات میں مشہور تھا اور کہا کہ اے جمیل، تجھ کو معلوم بھی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں۔ جمیل یہ بات سنتے ہی اسی حالت میں اپنی چادر کھینچتا ہوا مسجد حرام کی طرف بھاگا جہاں سرداران قریش جمع تھے۔ وہاں پہنچ کر بآواز بلند یہ کہا کہ اے لوگو، عمر صابی ہو گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے پہنچا اور کہا کہ یہ غلط کہتا ہے، میں صابی نہیں ہوا، میں تو اسلام لایا ہوں اور یہ گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سننا تھا کہ لوگ عمر پر ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کیا۔ اسی میں دن چڑھ گیا۔ اتفاق سے عاص بن وائل سہمی ادھر سے آ نکلے۔ عاص نے دریافت کیا کہ کیا واقعہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر صابی ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ ایک شخص نے اپنے لیے ایک امر یعنی ایک دین کو اختیار کر لیا ہے، یعنی تم پھر کیوں مزاحم ہوتے ہو؟ کیا تمہارا گمان ہے کہ بنی عدی یعنی حضرت عمر کا جو قبیلہ ہے اپنے آدمی کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ جاؤ، میں نے عمر کو پناہ دی۔ عاص کا پناہ دینا تھا کہ تمام مجمع منتشر ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے اور اسی وقت سے دین کی عزت اور اسلام کا ظہور اور غلبہ شروع ہو گیا۔ علل اعلان حرم میں نماز پڑھنے لگے۔ اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع ہو گئی اور اسی روز سے حق اور باطل کا فرق واضح اور ظاہر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاروق رکھا۔